السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام اور عزیز طلبہ، کتاب بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ غسل اور اسی طرح سے جنابت کے احکام کے سلسلے میں یہ باب چل رہا ہے، باب الغسل و حکم الجنب۔ اس سے پہلے دو احادیث اس باب کی آپ کے سامنے رکھی گئی، مزید احادیث آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلی حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں: وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان ام سلیم وہی امراۃ ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما قالت یا رسول اللہ ان اللہ لا يستحی من الحق فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء۔ الحدیث متفق علیہ۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ان ام سلیم، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں ان ام سلیم، کہ حضرت ام سلیم، اور ام سلیم یہ ان کی کنیت ہے اور اسی کنیت سے زیادہ مشہور ہے۔ ان کے نام کے تعلق سے کئی اقوال ہیں۔ ایک کہا جاتا ہے کہ ان کا نام رمیسہ تھا، رمیسہ، آخر میں الف مدہ ہے، اور اسی طرح سے بعض لوگوں نے کہا ہے ان کا نام الغمیسہ، غمیسہ تھا ان کا نام، رمیسہ یا غمیسہ بنت ملحان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے، ان کے شوہر مالک ابن نضر جب یہ اسلام لے کر آئی، اسلام قبول کر لیا، تو انہیں چھوڑ کر چلے گئے اور کہیں جا کے انتقال ہو گیا، وہیں ہلاک ہو گئے۔ اور ان کے ہلاک ہونے کے بعد، کے انتقال کے بعد، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تم اسلام قبول کرتے ہو تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ شرط مان لی، اور اس طرح سے یہ دونوں نکاح میں آ گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ اسی طرح سے ان کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے مناقب ہیں ان کے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا، تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ام سلیم وہی امراۃ ابی طلحہ، اور یہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ یعنی ام سلیم جو ہیں، اس سے مراد کون ہے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، جیسا کہ بتلایا گیا کہ مالک ابن نضر کے انتقال کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نکاح کر لیا۔ قالت، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا کہا؟ ان اللہ لا یستحی من الحق، کہتی ہیں کہ بے شک اللہ رب العالمین حق سے نہیں شرماتا ہے، لا یستحی، نہیں شرماتا ہے۔ اور حیا جو ہے یہ انکسار یا تغیر کے معنی میں آتا ہے، دل میں جو انسان کے ظاہر ہوتا ہے کسی ایسی چیز کی وجہ سے جو جس کو اس کے لیے چھپانا چاہیے لیکن وہ
ظاہر ہو جائے ایسے موقع پر تو اسے حیا کہا جاتا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان اللہ لا یستحی من الحق، بے شک اللہ رب العالمین حق سے نہیں شرماتا ہے اور حق سے نہیں رکتا ہے، اسے بیان کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ یعنی شرم اور حیا کی وجہ سے کسی ایسی بات کو جو حق ہے اسے بیان کرنے سے نہیں گھبراتا ہے۔ اصل میں یہ تمہید ہے، اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے لیے ایک طرح سے یہ تمہید ہے۔ پھر مطلب اس کا یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین حق سے نہیں شرماتا ہے، ایسے ہی ہمیں بھی حق بات یا سچ بات معلوم کرنے سے شرم نہیں ہونا چاہیے، یا میں بھی نہیں شرماتی ہوں۔ اور اسی بنیاد پر یہ سوال میں کرنے جا رہی ہوں، یعنی جو سوال میں کرنے جا رہی ہوں وہ اسی بنیاد پر کہ چونکہ حق بات ہے اور اللہ رب العالمین اس سے شرماتا نہیں ہے، لہذا میں اس کو پوچھوں گی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو ہے بے غیرتی کی وجہ سے یہ سوال کیا جائے۔ آئی بات سمجھ؟ تو پھر انہوں نے وہ سوال کیا، اور سوال کیا ہے؟ فہل علی المرأتی، کہتی ہیں فہل علی المرأتی من غسل اذا احتلمت، کیا عورت پر غسل ہے؟ فہل علی المرأتی، کیا عورت پر من غسل غسل ہے، یعنی کیا عورت پر غسل ہے؟ یعنی غسل ہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی غسل واجب ہے، ضروری ہے کہ غسل کرنا اسے پڑے گا۔ اذا احتلمت، جب وہ محتلم ہو جائے، محتلمہ ہو جائے، یعنی جب اسے احتلام ہو جائے۔ اور احتلام کا مطلب یہ ہے کہ خواب وغیرہ میں عورت یہ دیکھتی ہے کہ اس کے ساتھ جمع کیا جا رہا ہے، جس طرح سے مرد دیکھ رہا ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ جمع کر رہا ہے، ایسے ہی عورت بھی دیکھے اور پھر اس کی منی خارج ہو جائے، تو منی کا خارج ہو جانا یہی ہے احتلام، اسی کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا عورت پر غسل ہوگا جب وہ محتلمہ ہو جائے، یعنی اسے احتلام ہو جائے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم، یعنی ہاں، یعنی اس پر غسل واجب ہوگا۔ اذا رأت الماء، جب وہ پانی دیکھے، الماء سے مراد یہاں منی، یعنی جب وہ منی دیکھے، یعنی اس کو جو ہے یہ خواب میں دیکھنے کی وجہ سے اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ اس کو منی خارج ہو جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس پر غسل واجب ہوگا۔ الحدیث، لمبی حدیث ہے، اور اس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے بیان فرمایا۔ مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں مختصر میں روایت بیان فرمائی اس بات کے ثبوت کے لیے کہ اگر عورت کو احتلام ہوتا ہے تو وہ بھی غسل کرے گی، جس طرح سے مرد کو اگر احتلام ہوتا ہے تو اسے غسل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المرأة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے متعلق بیان فرمایا۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے متعلق بیان فرمایا، فی المرأة، یعنی عورت سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ترى فی منامها ما يرى الرجل، ترى واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ترى فی منامها، وہ دیکھتی ہے، فی منامها اپنے خواب میں، یعنی عورت اپنے خواب میں دیکھتی ہے، ما يرى الرجل، وہ جو
آدمی دیکھتا ہے، وہ جو آدمی دیکھتا ہے، یعنی وہ جو آدمی دیکھتا ہے مطلب کیا ہے، یعنی عورت یہ دیکھ رہی ہے کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر جمع کر رہا ہے، اور آدمی کیا دیکھتا ہے، آدمی دیکھے گا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر رہا ہے۔ تو اگر ایسی کیفیت ہے، عورت وہی کیفیت اس پر طاری ہو رہی ہے جو مرد پر طاری ہوتی ہے، یعنی خواب کے اندر، منام مطلب خواب میں عورت دیکھتی ہے وہ جو آدمی دیکھتا ہے، یعنی اس کے ساتھ جمع ہو رہا ہے۔ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تغتسل، وہ غسل کرے گی۔ اغتسل یغتسل سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے یہ بھی، اور اس کا معنی ہے کہ وہ غسل کرے گی، یعنی اگر وہ محتلمہ ہو جائے، یعنی اسے احتلام ہو جائے، منی اس کی خارج ہو جائے، تو ایسی صورت میں غسل کرنا اس پر لازم اور ضروری ہوگا، جیسا کہ پہلے والی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأت الماء، جبکہ وہ پانی کو دیکھے، یعنی منی خارج ہو جائے، اس بات کا اسے علم ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس پر غسل واجب ہوگا۔ آئی بات میں متفقن علیہ، اس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا۔ یاد رہے یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حوالے سے یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے، یہ بخاری میں نہیں ہے بلکہ یہ مسلم کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے۔ تو یہاں بخاری کی طرف جو یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے اس کی نسبت کی ہے، یہ غالباً ان کے وہم کی وجہ سے ہو گیا ہے، ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی، مؤلف کسی چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ فلاں جگہ ہے لیکن وہاں نہیں ہوتی ہے، تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں مؤلف رحمہ اللہ، یعنی اس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا، لیکن یاد رہے یہ بخاری کی نہیں، مسلم کی روایت ہے۔ وزادہ مسلم، اور مسلم نے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں، یعنی اور ایک دوسری سند سے مسلم کی روایت میں اور بھی یہ الفاظ ہیں، اور وہ یہ ہے فقالت ام سلیم ام سلمتا، فقالت ام سلمتا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوال کیا تو اس پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا، وَهَلْ يَكُونَ هَذَا، کیا ایسا ہوتا ہے، یعنی عورت کو بھی اطلاع ہوتا ہے جو تم یہ سوال کر رہی ہو۔ یہ ایک طرح سے اعتراض حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یا اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک طرح سے مزید ایک سوال حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ آئی بات میں یاد رہے بعض روایات میں یہ اعتراض یا یہ سوال کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، یعنی انہوں نے بھی یہ ایک طرح سے اعتراض کیا تھا۔ تو اس کا جواب علماء نے، محدثین نے یہ دیا ہے کہ ممکن ہے حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں وہاں موجود رہی ہوں اور دونوں نے اس بات کو کہا ہو، یعنی جب یہ سوال حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس وقت حضرت ام سلمہ بھی رہی ہوں، اور اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود، تو دونوں ہی وہاں جب موجود ہیں اور یہ سوال آ رہا ہے ام سلیم کی طرف سے، تو دونوں نے اس پر حیرت جتائی اور سوال کیا کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ آئی بات میں ہاں، تو یہ ممکن ہے دونوں رہی ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، اور جہاں تک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے کہ وہ رہے یا نہیں رہے، تو ممکن ہے یہ انہوں نے اپنی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کے روایت بیان کی ہو، یعنی وہ موجود نہ رہے ہوں، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے یہ
سنا ہوں کہ ایسے ایسے سوال جواب ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں اور ہمارے درمیان میں، تو انہوں نے اس کو بیان کر دیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی بات میں۔ تو حضرت ام سلمہ یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَهَلْ يَكُونُ هَذَا، کیا ایسا ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال نعم، تو آپ نے فرمایا بالکل ایسا ہوتا ہے۔ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ شَبَهُ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ شَبَهُ، کہاں سے ہوتی ہے مشابہت؟ شبہ شین اور با دونوں پر فتحہ ہے۔ فَمِنْ أَيْنَ کہاں سے، یکون شبہ کہاں سے مشابہت ہوتی ہے۔ مشابہت یعنی بچہ کبھی عورت کے مشابہ ہوتا ہے، اس کی شکل و صورت میں ہوتا ہے، اور کبھی اس کا مرد کی شکل و صورت میں ہوتا ہے۔ تو یہ مشابہت کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ مشابہت جو ہے یہ نطفے کی وجہ سے آئی بات میں۔ تو اسی نطفے کی وجہ سے دونوں کے گویا کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جو بچے کی ولادت ہوتی ہے وہ مرد عورت دونوں کے نطفے سے مل کر بنتی ہے۔ مرد کا جو نطفہ یا منی ہوتی ہے وہ گاڑھی اور سفید ہوتی ہے، جبکہ عورت کی جو منی ہوگی وہ پیلی اور رقیق یعنی پتلی ہوتی ہے۔ اب جب دونوں یہ ملتے ہیں تو دونوں نطفوں سے بچے کی شکل و صورت، بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ بچے کی پھر مختلف اطوار، مختلف حالات اس پر طاری ہوتے ہیں۔ کبھی وہ نطفہ مل کر خون کی شکل میں ہوتا ہے، پھر گوشت کی شکل میں ہوتا ہے، پھر اس پر ہڈی ہوتی ہے، پھر ایک شکل و صورت اللہ رب العالمین اسے دے دیتا ہے۔ تو یہ دونوں سے مل کر بنتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید کے اندر اس بات کی وضاحت بیان فرمائی۔ من نطفۃ امشاج، اللہ رب العالمین نے فرمایا من نطفۃ امشاج، کہ ہم نے انسان کو ملے ہوئے نطفوں سے پیدا کیا ہے، یعنی مرد عورت کے جو نطفے ہیں ملے ہوئے اس سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ جو ہے معاملہ ہے۔ تو یہ جو ہے مشابہت مرد یا عورت سے جو بچے کی ہوتی ہے وہ اسی نطفے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور یہ کب ہوتی ہے؟ بعض احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت بیان فرمائی کہ جب مرد عورت جمع کرتے ہیں تو عورت کی منی سبقت کر جاتی ہے تو مشابہت عورت سے ہوتی ہے، اور اگر مرد کی منی سبقت کر جاتی ہے تو ایسی صورت میں مشابہت مرد سے ہوتی ہے۔ یہ اسی طرح سے بعض روایات میں یہ بھی ہے، غالب ہونے کی بات ہے کہ غالب جب مرد کی منی ہوتی ہے تو مرد سے مشابہت ہوتی ہے، عورت کی منی غالب ہوتی ہے تو ایسی صورت میں عورت سے مشابہت بچے کی ہوا کرتی ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اسی طرح سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اس بات پر اعتراض یا ایک طرح سے حیرت جو انہیں تھی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورتوں میں عام طور سے منی کا نکلنا یا احتلام کا ہونا یہ عام طور سے کم ہے مردوں کے مقابلے میں۔ عورتوں میں احتلام عام طور سے نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھار یہ کیفیت عورتوں پر طاری ہوتی ہے۔ آئی بات میں؟ ہاں، تو یہ جو ہے حضرت ام سلمہ یا اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورتوں کے ساتھ ایسی کیفیت عام طور سے نہیں ہوا کرتی ہے۔ تبھی تو انہوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وضاحت کرنا پڑی کہ بالکل ایسا ہوتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ مشابہت کہاں سے ہو گئی۔ یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ اگر
منی خارج ہوتی ہے عورت کو تو ایسی صورت میں اس پر غسل واجب ہوگا. جس طرح سے مرد پر غسل واجب ہوگا ایسے ہی عورت پر بھی غسل واجب ہوگا. لیکن عورت پر غسل یہ اس وقت واجب ہوگا جب وہ پانی یعنی منی کو دیکھ لے گی. جب کوئی آدمی یا عورت خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے شوہر اور بیوی وہ آپس میں ایک دوسرے سے جماع کر رہے ہیں تو اس وقت عام طور سے 3 کیفیتیں ہوتی ہیں. یعنی وہ خواب میں دیکھتا ہے اور خواب میں دیکھنے کے بعد جب وہ بیدار ہوا تو اس نے اس کے اثرات بھی دیکھے. یعنی منی کا خارج ہونا بھی اسے معلوم ہے اور پھر کپڑے وغیرہ پر وہ لگی ہوئی بھی ہے خارج ہوئی اور کپڑے وغیرہ پر اس کے اثرات ظاہر ہوئے اور یقین ہے کہ ہاں منی خارج ہو کر کپڑے وغیرہ پر لگی ہوئی. تو ایسی صورت میں غسل کرنا واجب ہے. ایسی صورت میں غسل کرنا واجب اور ضروری ہے. اسی طرح سے دوسری صورت اس سلسلے میں یہ بھی ممکن ہے کہ خواب کا علم تو ہے, خواب تو دیکھا گیا, لیکن جب بیدار ہوا تو منی کے اثرات نہیں ہیں, منی خارج نہیں ہوئی, اور ایسی صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں بیان فرمایا اذا رأت الماء, جب وہ پانی دیکھے, یا اسی طرح سے پہلی اس بات کی جو حدیث بیان فرمائی انما الماء من الماء, کہ پانی سے یعنی غسل جو ہے وہ منی سے واجب ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں غسل واجب نہیں ہے, غسل اس پر کرنا یہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ غسل منی کے خروج پر ہے اور یہاں منی خارج نہیں ہوئی ہے. تیسری صورت یہ ہوگی کہ آدمی کو یہ علم نہیں ہے کہ اس نے خواب میں ایسی کوئی چیز دیکھی ہے, لیکن جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اس کے کپڑوں پر تری ہے. تو ایسی صورت میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اسے غسل کر لینا چاہیے, کیونکہ اس میں معلوم نہیں ہے کہ یہ منی ہے یا پیشاب وغیرہ کے قطرات ہیں یا اسی طرح سے مزی یا ودی کے قطرات ہیں. اب ظاہر سی بات ہے پیشاب اگر مان لیجیے خارج ہوتا ہے تو ایسی صورت میں آدمی پر غسل واجب نہیں ہے, بس وہی جگہ جہاں پیشاب لگا ہوا ہے یا جس کپڑے پر پیشاب لگا ہوا ہے اس کپڑے کا دھلنا اور اس جگہ کا دھلنا اس پر واجب ہوتا ہے. یا اسی طرح سے ودی ہے یا مزی ہے تو اس جگہ کا دھل لینا اس کے لیے کافی ہوگا. مزی یا ودی کی شکل میں اس جگہ کا جہاں لگی ہوئی ہے اس جگہ کا دھلنا اس کے لیے کافی ہوگا اور اسے وضو کر کے وہ پاک ہوگا. لیکن اگر منی ہے تو ایسی صورت میں اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. تو اگر ایسی کوئی صورت ہے کہ اس نے خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے اس کا علم نہیں ہے, لیکن بیدار ہونے کے بعد اس کے کپڑوں پر تراوٹ ہے, تو ایسی صورت میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ غسل کر لے. بعض علماء نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ایسی صورت میں اس پر غسل واجب نہیں ہوتا ہے, اور یہ ایک طرح سے شک و شبہ والی بات ہے, اور شک پر جو ہے کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا. یہ بات بھی بہرحال کہی گئی ہے, علماء نے یہ بات بھی کہی ہے کہ شک کی بنیاد پر اسے کوئی حکم نہیں دیا جائے گا. تو بہرحال اگر یقین ہو جاتا ہے اور یہ معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ منی ہی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس پر غسل واجب ہوگا, اور اگر یہ یقین نہیں ہے کہ یہ منی ہے یا منی نہیں ہے تو ایسی صورت میں احتیاط کا تقاضا بہرحال یہی ہے کہ وہ غسل کر لے. آئی بات میں تو یہ حدیث مؤلف رحمہ اللہ نے اس لیے بیان فرمائی ہے کہ اگر منی خارج ہوتی ہے تو ایسی صورت میں مرد ہو یا عورت اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں اس پر غسل واجب ہوگا. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.